ناصب، آپ عام طور پر جو ہماری خواتین ایکٹریسز ہیں ان کے بارے میں بہت اچھے الفاظ سے، حالانکہ بہت ساری کنٹروورسیز ان کے ساتھ منسلک ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ان کو بہت ہائی ریگارڈ کرتے ہیں. کیا وجہ کہ آپ ریما جی کے بارے میں ایک بڑی کنٹروورشل بات کی؟ بہت اچھا سوال کیا. ویسے اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں، لیکن میں اپنے جو میرے چینل کے ناظرین اور سامعین ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے ان کو میں جواب دے دوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، آپ یقین کریں میں اس وقت بھی باوضو ہوں کہ اچانک ہوا اور بغیر سوچے سمجھے ہو گیا، میرے منہ سے نکل گیا، یوں کہہ لیں. دو باتیں، ان باتوں کو میں اب دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن وہ دونوں باتیں جو تھیں وہ ریما جی کے لیے باعث تکلیف تھیں، اور مجھے شدید دکھ ہے، اور میں 2 دنوں سے ڈپریشن میں ہوں. اس وجہ سے نہیں کہ کوئی میرے خلاف پروپیگنڈا ہو جائے گا یا کوئی، میں اس چیز کی کبھی پرواہ نہیں کرتا، میرے خلاف پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس کو کمنٹ کیا، آپ یقین کریں گے میں ان کو سلوٹ مارتا ہوں کہ کم از کم میری قوم کے اندر ایسے لوگ، ایسی عورتیں، ایسے مرد زندہ ہیں جن کو کسی کی عزت جو ہے وہ جب اچھلتی نظر آتی ہے یا خطرے میں نظر آتی ہے تو فوراً بولتے ہیں. مجھے دکھ نہیں ہوا، مجھے پریشانی نہیں ہوئی کہ آپ بول رہے ہیں. آپ جتنے بھی لوگ بول رہے ہیں میرے لیے قابل احترام ہے کہ آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ خود عزت دار ہیں اور دوسروں کی عزت کرنا جانتے ہیں اور عزت کروانا بھی جانتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ میرے بارے میں اتنا ضرور سوچتے کہ آن ریکارڈ ہے کہ جب میرے ہی ایک قریبی رشتہ دار نے سائمہ کی اور سید نور کی، ریشم کی اور شان کی عزت کو اچھالا. میں نے تو بڑی ایک معمولی سی بات کی تھی جو ریما بیگم کے نوز باللہ کو عزت سے متعلقہ نہیں تھی، ایک پروفیشن کی بات تھی. تو وہ ایسی بات نہیں تھی کہ جو ان کے کوئی کردار پر میں نے کوئی حملہ کیا، نوز باللہ، ایک پروفیشن کی بات کی تھی. لیکن انہوں نے ان چاروں لوگوں کو کردار پر کیچڑ ایسا اٹھالا، اتنا گند اچھالا کہ آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا. تو پاکستان فلم انڈسٹری میں ہر آدمی سید نور اور سائمہ کو جانتا ہے. کوئی بولا؟ کوئی نہیں نا بولا. آن ریکارڈ ہے، صرف ناصر ادیب بولا، اور اپنے رشتہ دار کے خلاف بولا، اپنی فیملی کے خلاف بولا. وہ ہمارا فیملی ممبر تھا. میرے بیٹے نے مجھے سب سے پہلے کہا کہ ابو آپ نے یہ کیوں کیا؟ کیوں؟ اگر آپ نے کرنی تھی صفائی دے دیتے، لیکن آپ اس کا نام نہ لیتے، یہ نہ بتاتے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے. تو میں نے اس وقت بیٹے کو جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اس وقت صرف وہ اور میں تھے. آج میں اپنے بیٹے کو اس چینل کے تھرو جواب دے رہا ہوں کہ بیٹا میں نے اس لیے اس کا نام لیا کہ اس نے سر عام ان عورتوں کو، ان مردوں کو بے عزت کیا، ساری دنیا کو سنایا. تو میں نے ساری دنیا کو سنانے کے بعد یہ بتایا کہ وہ میرا رشتہ دار ہے. اس لیے بتایا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ حق بات کا ہو، سچ بات کا ہو، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، خواہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، خواہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو. تو بیٹا جی اگر آپ کسی کی عزت سر عام اچھالیں گے نا کبھی میرے منہ میں خواب، حالانکہ مجھے پتہ ہے میں نے آپ کی تربیت کیسے کی ہوئی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن میرے منہ میں خاک اگر آپ سر عام کسی کی عزت اچھالیں گے نا بیٹا، سب سے پہلے یہ باپ بولے گا تمہارے خلاف. ہاں اگر بند کمرے میں اس نے بات کی ہوتی میں بند کمرے میں اس کو سمجھاتا. سر عام نے، یہ میرا ریکارڈ ہے کہ میں کتنا خیال رکھتا ہوں. حالانکہ سید نور میرا پروفیشنلی میری اس سے دشمنی رہی ہے، یہ بھی آپ کو لوگوں کو پتہ ہے. اس کے باوجود میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا. کیوں؟ کہ اس کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا. تو یقین کر لیں کہ یہ ریما کے بارے میں میرے سے جو الفاظ نکلے، میں ایک انٹرویو کسی اور بارے میں دے رہا تھا، بیچ میں یہ بات آ گئی اور میری زبان سے نکل گئی، اور مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی غلط بات کی. احساس اس وقت ہوا جب آپ لوگوں نے مجھے احساس دلایا کہ میں نے غلط کیا، اور جب آپ لوگوں نے احساس دلایا تو میں نے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور آپ کے سامنے آج بھی تسلیم کر رہا ہوں کہ میں نے جو کیا غلط کیا. کسی انسان کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی عزت کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں کوئی غلط بات کہے. پاکستان فلم انڈسٹری میں جتنی ہیروئن ہیں، ریما، نیلی، نادرہ، سائمہ، آسیہ، انجمن، جتنی بھی ہیں، ان کو میں سے کسی کو بھی نہ میں اپنی بیٹی مانتا ہوں نہ میں اپنی بہن مانتا ہوں، لیکن ان کی عزت جب کرتا ہوں
تو اتنی ہی یہ میرے سے محفوظ ہیں جتنی میری بیٹی اور میری بہنیں میرے سے محفوظ ہیں. میں تو رسپیکٹ کرتا ہوں انتہا سے زیادہ. تو وہ جو غلطی انسان سے ہو جاتی ہے اس کو ماننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے. میں نے بھی چونکہ جو بات کی وہ وائرل ہوئی, لندن امریکہ تک گئی, تو میں اپنی جو غلطی ہے وہ بھی لندن امریکہ سے بھی آگے تک لے کے جانا چاہتا ہوں. معافی اس لیے مانگی ہے کہ میں اپنے اس رشتہ دار کو بھی یہ سکھا رہا ہوں کہ جیسے میں نے سر عام آ کر ریما سے معافی مانگی ہے, عوام سے معافی مانگی ہے جنہوں نے تنقید کی, لیکن ان کو ساتھ بھی دی ہے کہ وہ ایسا ہی کرتے رہیں. جب بھی کوئی غلطی کرے, خواہ میں کروں کوئی کرے, وہ اسی طرح دوسروں کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں. آج وہ ریما کی عزت کے لیے کھڑا ہونا سیکھا ہے نا انہوں نے, کل وہ اس قوم کے کسی اور بچے کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں گے ان کی عزت کے لیے. پھر ایک وقت آئے گا یہی جذبہ وغیرہ وہ قوم کی عزت کے لیے بھی کھڑے ہوں گے, وہ اپنے وطن کی مٹی کی عزت کے لیے بھی کھڑے ہوں گے. یہ غیرت کا جذبہ یہ قائم رہنا چاہیے, لیکن غیرت کے ساتھ ساتھ غلطی بھی ماننی چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے. ہم غلطی نہیں مانیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ غلطی نہیں مانیں گے تو معافی کیسے ہوگی؟ معافی نہیں ہوگی تو لڑائی کیسے ختم ہوگی؟ لڑائی ختم نہیں ہوگی تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا, رشتے ٹوٹ جائیں گے, ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے ہم. اور اللہ نے ایک دوسرے سے دور ہونا نہیں سکھایا. اللہ نے کہا ہے رشتوں کو جوڑ کے رکھو, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ حافظ.